آپ کو بتائیں ملک بھر میں بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے نہ صرف شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے بلکہ صنعت کار بھی پیداواری لاگت میں اضافے سے خوش نہیں ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آزاد پاور پروڈیوسر سے کیپیسٹی چارجز کم کروا کر عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ کراچی سے دکھائیں گے صفدر عباس رپورٹ کریں۔ بجلی کی بڑھتی قیمت سے کیا عوام کیا صنعت کار سبھی نالاں۔ بجلی کے بل میں آئی پی پیز کو ادا کیے جانے والے چارجز بھی شامل ہیں۔ لگ بھگ 16 روپے جو ہے وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی کہ بجلی گھر کو جو ہم بجلی بنانے کے پیسے دیتے ہیں، اب ان سے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ان کی جو ہے روزانہ کی کیپیسٹی پیمنٹ یعنی کہ وہ کرایہ لے لیتے ہیں، وہ 16 روپے۔ آئی پی پیز کے چارجز ایندھن کی قیمت، سیلز اور انکم ٹیکس سمیت کئی چارجز شامل ہونے کے بعد صارف کو ملنے والا بل بجلی بن کر گرتا ہے۔ جہاں 4,000 4,500 آتا تھا، وہاں ابھی 11,000 12,000 15,000 تک آ رہا ہے۔ اب بچوں کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، بڑے بھی کام کر رہے ہیں، 4-5 بھی کماتے ہیں تو وہ کورنگ نہیں آتی، کیونکہ کبھی آپ چینی کی طرف بھاگے، کبھی آپ آٹے کی طرف بھاگے، کبھی آپ پیٹرول کی طرف بھاگے۔ بجلی کے بل ادا کرنا، گھر کے اخراجات کو پالنا بہت مشکل بات ہے۔ یہاں کرائے کے مکان آدھے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہے، 24 گھنٹے میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو۔ بجلی کی قیمت میں اضافے نے صنعتوں کی پیداواری لاگت بھی بڑھا دی ہے۔ صنعت کار ملازمین کی چھانٹی کر رہے ہیں۔ ملازمین جو ہے وہ ان کو چھٹی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جس طرح بیکاری بڑھ رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا لوگوں کے گھروں کے حالات ہیں۔ مہنگی بجلی سے تیار ہونے والی اشیاء کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں، جس کے باعث عالمی مسابقت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تجزیہ کار تجویز دیتے ہیں کہ آئی پی پیز سے چارجز میں رعایت لے کر بجلی کی قیمتوں میں کمی ممکن ہے۔ آئی پی پیز کے ساتھ آپ بات چیت کر لیتے ہیں، 15-16 کی جگہ 5 روپے یونٹ بھی ان سے آپ کم کرا لیں تو وہ ملا کے 15 روپے یونٹ ہو جائے گا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنا جسے کہتے ہیں ریلیف مل جائے گا۔ اگر یہ 15 روپے یونٹ آج کم کر دیں تو آپ یقین جانیں کہ حکومت جو ابھی بجلی بیچ رہی ہے 16-17 ہزار 18 ہزار یونٹ، وہ 40,000 یونٹ بکنا شروع ہو جائے گی، ملک میں معاشی سرگرمی شروع ہو جائے گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے پریشان شہری بھی ریلیف کے منتظر ہیں۔ مہنگی بجلی سے پریشان شہری کہتے ہیں بجلی تو کم ہی آتی ہے لیکن بل پورا آتا ہے۔ کیمرہ مین ازلی کے ساتھ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی۔ اس وقت ملک کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو سر اٹھا رہا ہے وہ بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا ہے۔ ماہرین کے مطابق بجلی کے بلوں میں حالیہ بے تحاشا اضافے کے ذمہ دار دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ ملک میں بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیاں اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز بھی ہیں، جنہیں آئی پی پیز بھی کہا جاتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حکومت کے لیے غیر ملکی قرضوں میں ادائیگی کے بعد سب سے بڑی واجب الادا رقم آئی پی پیز کا بل ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے اس رقم کی ادائیگی کے باوجود گردشی قرضے کا پہاڑ بھی قومی خزانے پہ بوجھ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کی ذمے آئی پی پیز کے 2 کھرب روپے واجب الادا ہیں، جو حکومت کو اس سال کے آخر تک ادا کرنے ہیں۔ یہ رقم اقتصادی بحران کے شکار ملک کی حکومت کے لیے ایک بڑا بوجھ ہے۔ اسی بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومتیں بجلی کی قیمتوں میں بار بار اضافہ کرتی ہیں، جس سے بنیادی طور پر ان کمپنیز کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بات کریں آئی پی پیز کی تو اس وقت ملک میں 40 سے زائد بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیز کام کر رہی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے متعلق پالیسی سب سے پہلے بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں لائی گئی تھی۔ بعد میں آنے والی دوسری حکومتوں نے بھی ملک میں بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس پالیسی کو جاری رکھا۔ ماہرین کے مطابق اصل مسئلہ منافع کو ڈالر میں دینے کا ہے۔ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے مطابق 17% فکسڈ ریٹرن ہم ایکٹیویٹی پر دیتے ہیں اور یہ صارفین کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے، چاہے یہ کمپنیاں بجلی پیدا کریں یا نہ کریں۔ بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ ہیڈ ڈاکٹر خالد ملدید صاحب۔ خالد صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئی پی پیز کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور ان کے واجب الادا جتنی بھی رقم ہے اب تک وہ واپس کیوں نہیں لی گئی، اس کے پیچھے کیا قانون ہے؟ بہت شکریہ جی۔ آئی پی پیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا انرجی کرائسس کا۔ 2007 میں جب ملک میں
انرجی سپلائی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی اور یہ جو شارٹ فال تھا یہ انکریز ہونا شروع ہوا. تو اس ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ 18 سے 20 گھنٹے کی ہو گئی تھی اور جو 2013 کا الیکشن تھا وہ بھی اسی مینیفیسٹو پہ لڑا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے گا. تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے کیپیسٹی ایکسپینشن کی بات کی گئی اور وہاں پہ رینٹل پاور پلانٹس آئے, آپ کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئے اور ان کو لانے کے لیے بڑا لیوکریٹو اور بڑا اٹریکٹیو ایگریمنٹس ان کے ساتھ کیے گئے تاکہ چونکہ یہ ایک بڑا مہنگا کام ہے, ایکسپینسو کام ہے, انویسٹمنٹس بڑی چاہیے ہوتی ہیں, اپ فرنٹ انویسٹمنٹس بڑی چاہیے ہیں, تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لیوکریٹو ایگریمنٹس کیے گئے جس میں یہ شک رکھی گئی جس کو ہم ٹیک اور پے کانٹریکٹس کہا جاتا ہے. اور یہ کانٹریکٹس وہ ہیں کہ اگر کسی ٹائم پہ گورنمنٹ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ وہ ان کو پے کرتی ہے. اس کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کہا جاتا ہے اور یہ صرف اور صرف پاکستانی روپی میں نہیں دینے, یہ ڈالر میں دینے ہیں اور یہ لنکڈ ہیں آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ, آپ کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ اور آپ کے سی پی آئی کے ساتھ انفلیشن کی فارم میں. جیسے جیسے انفلیشن بڑھتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بڑھتے ہیں, جیسے جیسے ایکسچینج ریٹ بڑھتا ہے آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بڑھتے ہیں اور جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بڑھتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں پاکستان میں اکنامک ٹرمائل کی وجہ سے ان میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز اب الیکٹریسٹی جنریشن چارجز سے بھی کئی گنا زیادہ ہو چکے ہیں جو کہ ملک پہ ایک برڈن ہے اور یہ برڈن خاص کر کنزیومر سے وصول کیا جاتا ہے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ری نیگوشیٹ کریں اپنے پی پی ایز کو, پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس کو, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنی اکنامکس کو ٹھیک کریں, اپنے اکنامک معاملات کو ٹھیک کریں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو, انٹرسٹ ریٹ کچھ کم ہو اور آپ کا جو انفلیشن ہے وہ کچھ کم ہو. ٹھیک ہے, لیکن پاور سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی بحران تھا, وقت کے ساتھ ساتھ یہ بحران سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں 2007 میں جب ایکسیسیبلٹی کا کرائسس آیا اس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے جو پلانرز ہیں انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جس کو سسٹینیبل پلاننگ کہا جاتا ہے. وہ اس کا فقدان تھا. جب اس کا فقدان تھا تو وہ ایک کرائسس تو سالو ہو گیا لیکن اس کرائسس کے سالو ہونے کے پیچھے ایک اور کرائسس نے جنم لیا اور وہ کرائسس افورڈیبلٹی کا کرائسس ہے کہ اب آپ کے پاس الیکٹریسٹی تو موجود ہے, ایکسیس تو ہے, کیپیسٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اب آپ اس کیپیسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کچھ اس طرح سے کیے ہیں کہ اگر تو وہ ایگریمنٹ کمپیٹیٹیو ہوتے, آپ نے ان کو کمپٹیشن کو فروغ دیا ہوتا ان آئی پی پیز میں, ان کو یہ لگ رہا ہوتا کہ ہمیں جو پیسے ملنے ہیں وہ ہماری ایفیشنسی کو امپروو کرنے سے ملنے ہیں, سستی بجلی پیدا کرنے سے ملنے ہیں, تو پھر تو وہ سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اپنی ایفیشنسی کو امپروو کرتے. لیکن چونکہ آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ اس نوعیت کے ہیں کہ وہ اگر بجلی پروڈیوس کریں نہ کریں, مہنگی کریں سستی کریں, ان کو پیسے ملنے ہی ملنے ہیں, تو وہ پھر اس ایفیشنسی پہ انویسٹ نہیں کرتے, کیپیسٹی بلڈنگ پہ انویسٹ نہیں کرتے, اپنے پاور پلانٹس کو سسٹینیبل بنانے پہ انویسٹ نہیں کرتے, اپنے آپ کو کلین انرجی کی طرف لے کے جانے پہ انویسٹ نہیں کرتے. تو پھر آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز بڑھتی ہیں, کیپیسٹی چارجز بڑھتے ہیں اور ملک میں یہ جو ایکسیسیبلٹی کا کرائسس ہے یہ افورڈیبلٹی کے کرائسس میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اب یہ افورڈیبلٹی کے کرائسس سے یہ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے کرائسس میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگ اس طرح سے رینیویبل انرجی پہ انویسٹ نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح سے ہم لوگ کول اور تھرمل پاور پلانٹس پہ انویسٹ کر رہے ہیں. بالکل خالد صاحب, جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ تمام جس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہیں باتیں کہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو ڈالر میں کرنی ہے, دوسرا یہ کہ یہ پاور پروڈکشنز کریں یا نہیں کریں, یعنی کہ الیکٹرکسٹی پیدا کریں اور سسٹم میں ڈالیں یا نہیں ڈالیں, دونوں صورتوں میں ان کو پیسے مل جاتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیپیسٹی چارجز کے مد میں آئی پی پیز کو کتنی رقم ادا کرنی پڑتی ہے, اور یہ تمام جو قانون بنا ہوا ہے یا پھر کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر کوئی چینجز لائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ایک کانفیڈینشیل نوعیت کا کویسچن ہے اور یہ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کے ساتھ بڑا ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. اگر آپ کسی زور زبردستی کے ساتھ کسی ایک انویسٹمنٹ ایگریمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پوری مارکیٹ کے جو انویسٹرز ہیں ان کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرتا ہے اور وہ پھر فیوچر انویسٹمنٹ کرنے سے کتراتے ہیں. تو اس چیز کو
डेलिकेटली देखना होगा IPPs को ये समझ के कि ये मुल्क की मईशत का नुकसान कर रहा है, और जब मुल्क की मईशत का नुकसान होता है तो ऑब्वियसली जब आपकी इकॉनमी ठीक नहीं चल रही तो फिर आप एनर्जी को और किस तरह से जो है वो आगे लेके चल सकते हैं। तो ये हमें बिजनेसमैन को, हमारे IPP ओनर्स को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत के साथ बैठना होगा और इसका एक दो तरफ़ा हल या जो म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन है उसकी तरफ जाना होगा। क्योंकि अगर आपकी परचेजिंग पावर कंज्यूमर की कम होती है और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो जाता है तो फिर ये जो सर्कुलर डेट का मसला है ये और ज़्यादा नॉन रिकवरी की वजह से और दीगर अवामिल की वजह से ये और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब ये और ज़्यादा बढ़ेगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी साथ में तो ये ना मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा और अल्टीमेटली ये फिर मुल्क के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा, बिजनेसमैन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो IPPs को, गवर्नमेंट को और दीगर स्टेक होल्डर्स को मैं ख़ास तौर पे मेंशन करूँगा कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को, एंटिटीज़ को, NTDC को, नेपरा को और CPPAG को साथ मिल के बैठना होगा और एक म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए ज़रूरी है, उस पे एग्री करना होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ अरसा लेगा। एक ये प्रसिस्टेंट फिनोमेना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की इसके लिए ज़रूरत होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होगा और बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को हल करना होगा ताकि आपके जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपके साथ मौजूद रहें और आप चीज़ों को अपने हक में भी कन्वर्ट कर सके। आपने ये तो बता दिया कि टैरिफ पर इसके जो असरात होते हैं वो डॉलर से इसकी कनेक्टिविटी की वजह से भी होते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हम एनर्जी का जो वे है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वक्त आपने खुद भी बताया कि हम कोल के ऊपर, थर्मल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और दुनिया चेंज हो रही है। हमें सस्ती जो एनर्जी है या पावर को रखने के लिए हमें अपना जो वे ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर है उसे चेंज करना होगा, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई भी प्लान्स पाकिस्तान में नज़र नहीं आए। जी बिल्कुल, जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और रिन्यूएबल एनर्जी भी वो वाली जो सोलर और विंड के साथ है। हमें सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्ट करना है। एक तरीका पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को चेंज करने का या रिनिगोशिएट करने का ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को अगर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इन्हीं पावर प्लांट्स को चेंज कर दे, कन्वर्ट करने की कोशिश कर दे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी एक फ्यूचरिस्टिक फिनोमेना है। हमें थर्मल पावर प्लांट से, कोल बेस्ड पावर प्लांट से निकल के वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये जो क्राइसिस एक्सेसिबिलिटी से स्टार्ट हुआ, अफोर्डेबिलिटी पे आ गया, अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और क्लाइमेट चेंज की एडवर्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ये क्राइसिस अफोर्डेबिलिटी से आगे जाते एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। गवर्नमेंट को ना सिर्फ इन परचेजिंग एग्रीमेंट्स को ठीक करना है बल्कि अपने एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स को भी ठीक करना है जो कि हैवीली डिपेंडेंट है ऑन कोल पावर प्लांट्स। बेशक इंडिजिनस कोल सस्ता है इंपोर्टेड कोल से, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, सोलर और विंड की तरफ जाना है, जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ इन पावर प्लांट्स में दरकार होंगी बल्कि हमें अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में भी इन्वेस्टमेंट दरकार होंगी। इसका एक हल ये भी हो सकता है कि हम लोग कम्युनिटी ग्रिड्स की तरफ आएँ, अपने ग्रिड्स को सेपरेट करें और इन सेपरेटेड ग्रिड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन प्लस रिन्यूएबल एनर्जी को कपल करके इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेकर खालिद वलीद साहब, जिस तरीके से आप बात करें यानी कि इस तरफ जाने के लिए और इस चीज़ को हासिल करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। ये भी बताइएगा गर्दिशी कर्जे में इजाफे की क्या वजह है और इसका पावर सेक्टर में इजाफे से क्या ताल्लुक है? देखिए, गर्दिशी कर्जा जो है, चूँकि वो गर्दिशी कर्जा है वो शुरू नॉन रिकवरी से होता है, जब कंज्यूमर से पैसे नहीं आप मिल पाते या जब आपकी जो ट्रांसमिशन चार्जेस हैं वो ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो फिर चूँकि रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो जब अब रिकवरी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो फिर हम लोग जो है वो आपके ट्रांसमीटर को पैसे नहीं दे पाते, CPPA के पास पैसे नहीं आते तो वो पावर परचेजिंग कंपनी को पे नहीं कर पाता, और जब वहाँ पे नहीं कर पाता तो एक साइकिल जो है वो फ्यूल सप्लायर्स को नहीं मिलता, तो एक साइकिल चलता रहता है। इसको ठीक करने के लिए सिरा कहीं से भी पकड़ा जा सकता है, बेशक आप जनरेशन साइड से पकड़ लें या बेशक आप
ڈسٹریبیوشن سائڈ سے پکڑ لیں. اگر ڈسٹریبیوشن سائڈ سے پکڑ لیں, ابھی کرنٹ گورنمنٹ بھی اس پہ بڑا کام کری ہے کہ ریکوری آف بلز پہ بڑی توجہ دی جا رہی ہے, سسٹم لاسز کو ختم کرنے پہ کی بات کی جا رہی ہے, جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اگر یہ جتنے بھی سولوشنز ابھی سے دیے گئے ہیں یہ اگر صرف شارٹ لیوڈ ہیں یا شارٹ ٹرم کے لیے دیے جا رہے ہیں تو یہ پرسسٹ نہیں کریں گے. ایک طریقہ جو لانگ ٹرم پلاننگ کا یہ ہو سکتا ہے کہ کمپٹیشن کو, مارکیٹ میں کمپٹیشن کو فروغ دیا جائے. کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہمیشہ کنزیومرز کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اگر ان ڈسکوز کی, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کر دی جاتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے جو کہ آپس میں کمپیٹ کریں اور اس کمپٹیشن کے تھرو یہ ریکوریز بھی زیادہ کریں گے, یہ ریٹس کو کم کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اسی طرح سے جنریشن سائڈ پہ بھی اگر ہم کمپٹیشن کو فروغ دیں, اگر پاور پلانٹس ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں کہ کون سا پاور پلانٹ کم ریٹ پہ زیادہ ریلائبل اور سستی اور صاف بجلی پروڈیوس کر کے دے رہا ہے, تو ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ بھی کمپٹیشن کی وجہ سے ٹیرف کم ہوگا اور جنریشن سائڈ پہ بھی کمپٹیشن کی وجہ سے ٹیرف کم ہوگا, اور یہ جو سسٹم کی ان ایفیشنسیز ہیں یہ خود سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ لوگ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا خالد صاحب کہ ایک جو بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ تمام تر انویسٹرز کے انٹرسٹ کو لے کر ہماری حکومت جو ہے ریسیونگ اینڈ پر رہتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تبھی وہ جو آپ بات کریں کہ ہماری جو بہت ہی لوکریٹو پالیسی تھی جب ہم ان انویسٹرز کو انٹرسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ انویسٹ کریں, اور اسی وجہ سے ہم نے اس وقت اس چیز پر غور نہیں کیا کہ جو تمام تر پیمنٹس ہونی ہیں ایک تو وہ ڈالرز میں ہوں گی, اور اگر ضرورت نہ بھی ہو تو بھی ہم ان کو کیپیسٹی چارجز پے کریں گے. تو ایک تو ہمیں میرے خیال میں اس ایٹیٹیوڈ کو بھی چینج کرنا ہوگا. دوسرا, ابھی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا تھر کول کے اوپر ہم بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اگین جب آپ انوائرمنٹل پاور پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر کول پھر سے بیچ میں آ جاتا ہے, تو یہ بھی ایک رکاوٹ رہے گی. جی بالکل, پلاننگ کا فقدان تھا, لانگ ٹرم پلاننگ کا فقدان تھا. اس ٹائپ پہ شارٹ ویژن, بالکل شارٹ ٹرم سولوشن کی طرف سوچا گیا کہ ایکسیس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے, اور اتنی کیپیسٹی کھڑی کر دی گئی. اور اس میں ساتھ میں ایک پرومس یہ بھی تھا کہ یہ جو ایکسیس الیکٹریسٹی آپ نے کنزمپشن ایکسپینشن بنا لی ہے, کیپیسٹی ایکسپینشن کر لیا ہے, اس کو انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ لنک کیا جائے گا. لیکن ابھی تک انڈسٹری کا شیئر جو ہے وہ آپ کے کنزیومنگ باسکٹ میں بڑا کم ہے. ابھی بھی ریزیڈینشیل سیکٹر 50% سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 60% آپ ڈالرز دے کے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ اس کو ان پروڈکٹیو وے میں جو ہے وہ خرچ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی بھی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس افورڈیبلٹی کرائسس کو سالو کیا جائے, اور اس کا ایک سولوشن جو ہے وہ تھر کول کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے جو کہ انڈیجنس ہے, جس کی پرائس بڑی کم ہے. لیکن پھر سے لانگ ٹرم پلاننگ کا فقدان ہے کیونکہ جو کوئلہ ہے, جو کول ہے, وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے. اور کچھ عرصے بعد جب کلائمیٹ چینج کے ایڈورسٹیز اور زیادہ بڑھیں گی, ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس چیز کے ساتھ لنک ہو جائیں گی کہ وہ کمپنیز جو کہ کلین انرجی سے اپنی چیزیں پروڈیوس کر رہی ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, وہ زیادہ کمپیٹیٹیو کنسیڈر کی جائیں گی. تو اس ٹائم پہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے ایک کرائسس کا سامنا ہوگا. یعنی کہ خالد صاحب اگر دیکھا جائے جو ہمارے سامنے جو آپشنز موجود ہیں اس میں ہم نے ایک کول کا آپشن دیکھا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کلائمیٹ فرینڈلی نہیں ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے جو آئی پی پی سے ہونے والے معاہدے ہیں, سب سے زیادہ بڑی وجہ جو ہے معاملات خراب ہونے کی وہ معاہدے ہیں یا وہ رولز ہیں یا وہ ایگریمنٹ ہے جن بیسس پہ یہ بنائے گئے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تو اس کے بعد کمپٹیشن بڑھے گا تو جس سے فائدہ ہو سکتا ہے, تو اب تک اس پر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں آئی پی پیز تو پہلے سے پرائیویٹائزڈ ہیں, وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کو ایک انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے جو کہ کمپیٹیٹیو ہو. وہ جی ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک پلان جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے نیپرا کی طرف سے, جس کو ہم لوگ CTBCM کہتے ہیں, اور اس کا ایک ایم ہے ہی یہ ہے کہ وہ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن مارکیٹ میں کمپٹیشن کو فروغ دے گا. لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری مارکیٹس جو کہ ابھی ایگزسٹ کر رہی ہیں اور جو کہ پرائیویٹائزڈ مارکیٹ ہیں, اگر ہم شوگر مارکیٹ کو دیکھ لیں, چینی میں بھی پھر بھی کارٹلائزیشن ہو جاتی ہے اور شوگر پرائس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہمیں مارکیٹ ریگولیشنز کو کچھ اس طرح سے انشور کرنا ہے کہ مارکیٹ میں پرفیکٹ کمپٹیشن ایگزسٹ کرتا رہے, اور ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز انویسٹمنٹس کو اس طرح سے افیکٹو کریں جب یہ پرائیویٹائز ہو جائیں, تاکہ یہ
سسٹم کی بہتری کے لیے کام کریں، نہ کہ یہ آپس میں اتحاد بنا کے کارٹلز بنا کے پھر سے الیکٹریسٹی پرائس کو بڑھانا شروع کر دیں. تو یہ دو طرح کی چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے مارکیٹ کو ٹھیک کرنے کی یا ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ کمپٹیشن بڑھے اور دوسرا یہ کہ کارٹلائزیشن کی نفی ہو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور تیسرا یہ کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کا سروس ایریا بڑا زیادہ ہے. اگر آپ پیسکو کی اگزامپل لے لیں، پیسکو پورے KPK کو کنٹرول کرتا ہے اور وہاں سے الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ کیسکو کی اگزامپل لے لیں، کیسکو پورے بلوچستان میں الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. ان کا سروس ایریا کم کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں ایڈمنسٹریشن کو کارپوریٹ گورننس کے جو دنیا میں رائج اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اس پہ چلانے کی ضرورت ہے، جو کہ ایفیشنسی پہ بیس کرتے ہیں، جو کہ ایکویٹی پہ بیس کرتے ہیں اور جو کہ ریلائبل ڈسٹریبیوشن پہ بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور اہم بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے لیے بار بار بات کی جا رہی تھی کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، معاشی طور پر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمیں جو نئے انویسٹرز ہیں بہت سارے مختلف شعبوں میں ہم کو ان کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. ایسے میں اگر ہم رینیویبل انرجی کو لے کر آنے کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کے پلانٹس کی بات کرتے ہیں، کمیونٹی گریڈز کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ابتدائی طور پر خرچہ نظر آتا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہی انویسٹرز کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری پالیسی ہے، جو میں کہتی ہوں کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہم رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کنسیڈرنگ دا بیک گراؤنڈ ہم اس طرف ان انویسٹرز کو لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں اس وقت کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں کافی ساری انویسٹمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن وہ ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. آپ کو پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اور گھر کو ٹھیک آپ اس طرح سے ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہی گھر میں کول پاور پلانٹ لگا رہے ہیں اور آپ باہر کے انویسٹر سے یا کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں یہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے کلین انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، تو پھر وہ کمپٹیشن ہم لوز کر دیتے ہیں. ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر کلائمیٹ فائنینسنگ کی طرف جانا ہے. اس کے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں رینیویبل انرجی کی جو پالیسیز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا اٹریکٹیو بنانا ہوگا. اس کا ایک وے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے کاربن پہ پرائس لگا دیں یا ٹیکس لگا دیں. جو کاربن ایمیشنز ہیں ان پہ ٹیکس لگا دیں. وہ چونکہ انڈسٹری کو ہارم کرتی ہیں، اس کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈسٹریز جو کہ آپ کو کم کاربن پروڈیوس کر کے اچھی چیزیں بنا کے دے رہے ہیں، ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کاربن کریڈٹس کی فارم میں. تو اگر ہم کسی طریقے سے کاربن مارکیٹ کو افیکٹولی ملک میں رائج کر لیں اور ریگولیشنز اچھے ہو جائیں، تو ملک میں انویسٹرز صرف اور صرف کاربن کریڈٹس بنانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کو دوسرے ملک کو بیچنے کے لیے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور جس کے تھرو ان کاربن کریڈٹس کو دیکھتے ہوئے ملک کے رینیویبل انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے، کمیونٹی گریڈ سٹارٹ ہو سکتے ہیں، ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن سٹارٹ ہو سکتی ہے، ونڈ اور سولر میں انویسٹمنٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے. اچھا خالد صاحب، آپ مسلسل بات کریں مختلف آپشنز کی. آپ نے رینیویبل انرجی کی بات کی، آپ نے کول کے حوالے سے بھی بات کی، کاربن کے حوالے سے بھی بات کی. جب یہ تمام آپشنز موجود ہیں تو حالات اتنے بگڑے کیوں؟ اس سے پہلے ہی اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر لیا گیا، یا پھر ان آپشنز کو اویل کیوں نہیں کیا گیا؟ کون سی رکاوٹ تھی؟ دیکھیں ایک طرف جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پلاننگ ہو رہی ہے وہ بالکل شارٹ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے. کوئی ایک لانگ ٹرم ویژن ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کا ایک تعلق پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کی مارکیٹ سٹیبل نہیں ہے، آپ کی پالیٹکس سٹیبل نہیں ہے، تو ہم اس طرح سے کنسسٹنٹ ڈیسیجنز نہیں لے پاتے. دوسرا اس کا جو مین وجہ ہے وہ پالیسی انکنسسٹنسی ہے. ایک گورنمنٹ رینیویبل انرجی کی بات کرتی ہے، دوسری گورنمنٹ تھرڈ کول کی بات کرتی ہے، اور تیسری گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پریشر بڑا بلٹ ہو جاتا ہے کنزیومرز کی سائڈ سے بھی. جب 2007 سے لے کے 2012-13 تک لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی تھی تو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ملک کے ہر شہر میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے. اس پروٹیسٹ سے بچنے کے لیے، اس پولیٹیکل کیپٹل کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے وہ نان سسٹینیبل یا ان سسٹینیبل ڈیسیجنز لے لیے، جس کا خمیازہ ہمیں ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے.
پڑا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک چارٹر سائن کرنے کی ضرورت ہے جس کو چارٹر آف اکانومی انرجی اینڈ انوائرمنٹ کہا جائے, جس میں اکانومی بھی ٹھیک ہو رہی ہو, انرجی بھی ٹھیک ہو رہی ہو, اور ساتھ میں ہم انوائرمنٹل پریکٹسز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے رینیویبل انرجی میں اس طرح سے انویسٹ کریں کہ گرڈ میں بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہو تاکہ رینیویبل انرجی افیکٹولی گرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے, اور افورڈیبلٹی کا کرائسس بھی سالو ہو. ہم لوگ اپنی انڈسٹری کو بھی انرجی دے رہے ہوں, الیکٹریسٹی دے رہے ہوں تاکہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں, اور ہم اپنے انوائرمنٹ کا خیال بھی رکھ رہے ہوں. تو یہ تینوں چیزیں اکانومی, انرجی, انوائرمنٹ ٹھیک ہو رہی ہوں لانگ ٹرم پلاننگ کے تھرو. ٹھیک, مجھے ایسا لگتا ہے خالد ولید صاحب کہ یقینی طور پر تمام تر چیزوں کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ کا فقدان رہا ہوگا, پولیٹیکل پالیسیز کا فقدان رہا ہوگا, لیکن سب سے اہم بات ہوتی ہے ویژن. مجھے لگتا ہے کہ ویژن کا بھی فقدان رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے کبھی اس طور سے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں رینیویبل یا کمیونٹی گریڈنگ کی طرف جانا ہے یا اس طرح کی انرجی کو جو ہے سپورٹ کرنا ہے. میرے خیال میں ایک اور جو اہم مدعا ہے وہ فلڈنگ کا بھی رہا ہے. ابھی ہم نے جو کلائمیٹ چینج کا ایک خمیازہ ہم نے بھگتا, اس کے بعد تو پاکستان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کم از کم جو گلوبل وارمنگ ہے اس میں بالکل بھی اپنا ایک حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں. لیکن بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل پالیسیز ہمیں اس سے باہر نکال دیتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف 1% ہی اس گلوبل وارمنگ کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں, باقی تو جو دیگر بڑے ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں. دیٹ از مے بی ون آف دا ریزنس کہ اب جو تھر کول ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیئر جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے, لیکن یہ چونکہ ایمیشنز جو ہیں یہ بارڈرز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اگر ایک جگہ پہ ایمیشن ہو رہی ہے اس کے ایڈورس ایفیکٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں, اور ہمارے نیبرنگ کنٹریز چونکہ دو بڑے کنٹریز ہیں ان ٹرمز آف پاپولیشن اور ان ٹرمز آف انڈسٹریز, تو جب ان کے ایمیشنز آتے ہیں تو وہ ہمیں ایڈورسلی افیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ بڑے تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. ایک اور لانگ ٹرم فینامنا پاکستان میں ایک یہ بھی ہے جس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمارے گلیشیئرز بڑے تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں, اور ہمارے الیکٹریسٹی میں جو ایک بڑا افورڈیبل کمپوننٹ آتا ہے وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا آتا ہے, ہائیڈل پاور کا آتا ہے, جو کہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کے ویدر سائیکلز پہ, جو کہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کے گلیشیئرز پہ. وہ جب ایک سیزن میں میلٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پانی آتا ہے اور ہم اس پانی سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. تو اگر کلائمیٹ چینج کی ایڈورسٹیز اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ویدر پیٹرنز چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایک ٹائم پہ ہمارے پاس بہت زیادہ پانی ہوگا ان ٹرمز آف فلڈز, اور دوسرا پھر اس کے بعد ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا جس سے ہم وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکیں, یا وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی اس طرح سے افیکٹو نہیں رہے گی. تو ہمیں اس کو انٹیگریٹڈ ویو میں ایک ہولسٹک پالیسیز کے ساتھ, لانگ ٹرم ویژنس کے ساتھ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایک ویژن بنا کے اکانومی, انرجی اور انوائرمنٹ کو ایک ہی پالیسی بنا کے, افیکٹو پالیسی بنا کے دنیا کی بیسٹ پریکٹسز سے سیکھ کے اپنے کانٹیکسٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ کنزیومرز بھی فائدے میں رہیں اور پالیسی میکرز بھی ملک کو ایک اچھی ڈگر کی طرف لے. بالکل, پاور سیکٹر میں بحران پر خالد صاحب ہم نے بہت تفصیلاً بات کی, یعنی کہ کون کون سے آپشن پر جایا جا سکتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اب تک ہم نہیں گئے. ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے بعد اب بات جو سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی تک ان تمام کو شروع کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کے لیے انیشیٹ کرنے کے لیے بھی بہت وقت درکار ہوگا. یہاں پر اگر فوری طور پر اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آئی پی پی سے ہونے والے معاہدہ ختم ہو سکتا ہے یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ اس کا سب سے فوری حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے انڈسٹریل گروتھ کو بڑھائیں, اپنے انڈسٹری سیکٹر کو, اپنے اسپیشل اکنامک زونز کو فعال کریں, اور یہ جو کیپیسٹی وہ پڑی ہے جس کو ہم یوز ہی نہیں کر پاتے. سمر میں تو چلیں پیک سیزن میں وہ یوز ہو جاتی ہے, لیکن ونٹر میں نہیں یوز ہو پاتی. تو کسی طریقے سے ہم اپنی انڈسٹریل گروتھ کو بڑھائیں. جب انڈسٹریل گروتھ بڑھتی ہے, اور خاص کر ان سیکٹرز کی جو کہ ایکسپورٹ لیڈ سیکٹرز ہیں, جو کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس سے ریونیوز ملک میں بڑھیں گے, ایکسچینج ریٹ ملک میں آئے گا. تو جیسے ہی ایکسچینج ریٹ آئے گا آپ کی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے, آپ کا جب ڈالر ملک میں سپلائی بڑھتی ہے, آپ کا ایکسچینج ریٹ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس سے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز بھی کم ہونے لگیں گے, انٹرسٹ ریٹ کو بھی کچھ فائدہ ہوگا, انفلیشن بھی کچھ کم ہوگا. کچھ سولوشن جو ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں. ہمیں جب الیکٹریسٹی کنزیومرز یوز کرتے ہیں تو وہ سمر میں زیادہ یوز کرتے ہیں, ونٹر میں بڑی کم یوز کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو بیسک لوڈ ہے, بیس لوڈ جس کو کہا جاتا ہے, وہ سمر میں بھی اتنا ہی آلموسٹ کوئی 10,000 سے 12,000 کے درمیان رہتا ہے, اور ونٹر میں بھی اتنا ہی رہتا ہے. سمر میں صرف اور صرف ہم لوگ 25 سے 30 سے آگے 32,000 تک اس لیے ٹچ کرتے ہیں کیونکہ
गर्मी की वजह से हमने अपने घरों को ठंडा करना होता है और ये बेसिक डिमांड जो है ये रेजिडेंशियल सेक्टर से ही आ रही होती है। तो अगर किसी वे में हम अपने घरों को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकें कि वो इतनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम ना करें, अपने फ़ैन इंडस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट कर लें, हम अपने कूलिंग लोड से थोड़ा सा जान छुड़ा लें, हम अपने बिल्डिंग कोड्स को ठीक कर लें, इंसुलेशन जो है वो घरों की होना शुरू हो जाए। सिर्फ छत पे ही अगर आप वो सोलर चिप्स जो है वो डाल लेते हैं तो उससे भी एफिशिएंसी लेकिन खालिद साहब मुझे ऐसा लगता है जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अभी सोलर एनर्जी की तरफ खुद से ही जा रहा है, क्योंकि वो तो बिजली के बिल भरने की सकत उसके अंदर है ही नहीं और वो समझते हैं कि 8-10 लाख का खर्चा जो अफोर्ड कर सकता है 8-10 लाख का खर्चा कर लिया जाए और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया जाए। अब हुकूमत को इसका फ़ायदा है या नुकसान है, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, हम कितना डिपेंड कर रहे हैं, यानी हमारी हुकूमत कितना डिपेंड कर रही है उन यूज़र्स पर जो कि सोलर एनर्जी पे अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जी देखें, ये आपको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में तो पैसे देने ही देने हैं। अगर आप पूरा मुल्क भी सोलर पे कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपके जो PPAs हैं वो आपको अलाउ नहीं करते आप कैपेसिटी पेमेंट्स कम कर सकें। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस आपको फिर भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को देने होंगे। तो ये हल कंज्यूमर्स तक तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को वो पैसे देने हैं, उसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट खड़ा हो गया है वो उसके भी पैसे देने हैं। और तीसरा ये कि सोलर पैनल्स जो हैं वो अभी भी उनकी प्राइस बड़ी ज़्यादा है, अभी भी आप उसको मिडिल इनकम क्लास तक नहीं ले जा पाए। लेकिन खालिद साहब यहाँ पर एक चीज़ जो लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए की गई थी वो ये भी था कि बैंक्स की तरफ से उनको कर्जे भी फराहम किए जा रहे थे अगर वो सोलर पैनल पर कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए। जी, स्टेट बैंक की पॉलिसी आई थी, स्टेट बैंक की पॉलिसी कुछ अरसा रही, उसके बाद उस पॉलिसी को रोक दिया गया क्योंकि हम लोग फिर IMF प्रोग्राम में चले गए और वो फिर उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई है जिस तरह से होनी चाहिए थी। प्रोग्राम में चले गए और उस तौर से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उसको उसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स तो आपको देने। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया, रिसर्च हेड है SDPI के, आपने अपना वक्त आज न्यूज़ को दिया और हमने कोशिश की कि अपने व्यूअर्स को ये बता सकें कि इस वक्त जो बिजली के बिलों में इस कदर इजाफा हो रहा है, आया क्या हुकूमत अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करके आवाम को कोई फ़ायदा दे सकती है या नहीं। बिल्कुल, अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।